بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے جو پڑھتا تو میں آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہوتے ہیں ویڈیو کے اوپر بڑا ریگولرلی ہوں، لیکن پچھلے 3-4 ویڈیوز پہ جو انواع اقسام کے جو کمنٹس تھے ہمیشہ دلچسپ ہوتے ہیں، لیکن میں کئی بہت دلچسپ تھے۔ خصوصاً جو کل کی جو ویڈیو ہے اس کے اوپر یہ کمنٹ بھی تھا کہ شاید میں کوئی جو ہے عمران کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ میرا خیال میں ویڈیو کسی غور سے دیکھی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ان کو بات سمجھ بھی آئی، اور کچھ لوگ تھے جو شاید ایگری بھی نہ کرتے ہوں۔ بہرحال یہ میں تو ایک صورتحال ہے جو جس کو سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکری ہے، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے لاتا ہوں، شیئر کرتا ہوں، اس کا تجزیہ کرتا ہوں، اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جسے کیا نتائج نکلیں گے۔ کئی چیزوں کا پہلے سے بندہ کہہ دیتا ہے، مثلا جیسے پی ڈی ایم کی موومنٹ چلی تھی تو مجھے کوئی اس میں شک نہیں تھا کہ جس طریقے سے یہ تحریک چلا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، اس کا وہ خاطر خواہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا ایک ڈنگ نہیں تھا، سٹنگ نہیں تھی۔ بہرحال اس کو جلدی آج سمیٹتے ہیں، کیونکہ آج ٹاپک ذرا میں تھوڑا سا مختلف کل والے ٹاپک سے متعلق ہے، لیکن تھوڑے مختلف انداز میں اس کو لیتا ہوں۔ چنانچہ میں صرف یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جی پاکستان کے اندر جو ہماری جو سیاست ہے وہ چوہے بلی کا کھیل ہے۔ اس کے اندر بظاہر تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر دفعہ ہوتا ہی ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، لیکن یہ بات حقیقت نہیں ہے۔ لڑ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعت رہی ہوتی ہے۔ کم از کم 1988 یا 80 سے لے کے آج تک پاکستان کی تاریخ سیاست یہی ہے۔ ہماری ہسٹری بڑی چیکرڈ ہے، ایک سیاسی عدم استحکام کی 35-40 سالہ لامتناہی داستان ہے۔ سیاسی عدم استحکام کی تو 70 سالہ داستان ہے، لیکن میں پچھلی کو چھوڑ کے 1977 کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اور آج تک جو ہم جس گراوڑ میں پڑے ہوئے ہیں، آپس میں ایک تعلق ڈھونڈنے کی کوشش میں نے ہمیشہ کرتا رہتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد 80 کے دہائی کے اندر بے نظیر صاحبہ جو ہیں پہلے جیل میں گئیں، پھر ایگزائل میں چلی گئیں، جلاوطنی کے بعد 10 اپریل 1986 کو واپس آئیں، تو اس وقت اتفاق دیکھیں کہ یا پاکستانی فوج تھی جو حکومت میں تھی، اور اس کے ساتھ وہ جو جماعتیں تھیں جو پاکستان نیشنل الائنس کی کچھ رائٹس جماعتیں ضیاء الحق صاحب کے ساتھ رہ گئی تھیں، اور کچھ لوگ جو ہے ایم آر ڈی بنا کے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ مل گئے تھے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے تھے۔ اب یہ جب بے نظیر آئی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت لڑائی جو تھی بے نظیر کے ساتھ والی قوتوں میں اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تھی، اور اسٹیبلشمنٹ براہ راست وہ لیڈ کر رہی تھی۔ 88 کے اندر آئی جی آئی بنائی گئی۔ ضیاء الحق نے جب جنیجو کو اپریل 1988 میں ڈسمس کیا تو شاید ایک دفعہ پھر وہ غیر جماعتی الیکشن کرانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اللہ کے اپنے کام ہے، اللہ کی اپنی اسکیم ہے۔ اگست 1988 میں ضیاء الحق صاحب کا طیارہ جو ہے وہ کریش ہو گیا اور جنرل ضیاء الحق صاحب شہید ہو گئے۔ اب اس وہاں سے جنرل صاحب کے جانے کے بعد پورا سیاسی پولیٹیکل پیراڈائم جو ہے یا پورا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا تھا۔ اسحاق خان جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین تھے، وہ سینٹ پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے، اور اسلم بیگ صاحب نے عنان اقتدار سنبھال لی۔ اب ایسی صورتحال تھی کہ بے نظیر جب آئی تھیں تو امریکنز کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اور اسی وجہ سے ضیاء الحق نے ان کو پاکستان آنے دیا تھا، امریکن پریشر تھا۔ اس پریشر نے دوبارہ کام کیا کہ پاکستان اس وقت بڑے عجیب و غریب صورتحال سے دوچار تھا۔ بہرحال 1988 میں چاہتے نہ چاہتے ایک سیاسی حکومت ہی سامنے رہی، اور بے نظیر صاحب کو الیکشن لڑایا گیا، اس کا مقابلہ کیا گیا۔ اسلامک جمہوری اتحاد جو ہے جنرل ضیاء الحق کے ڈیتھ کے 1 مہینے بعد فارم کیا گیا۔ اسلامی جمہوری اتحاد جب بن گیا، لیکن جب بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ قابو نہیں آئی، اور انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن جیت لیا، اور ایک کمپرومائز قسم کی بظاہر صورتحال بڑی عجیب سی کہ بے نظیر صاحبہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آگ اور پانی کا ملاپ تھا، ان کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ بھی چل رہی تھی، لیکن اتنی نہیں تھی کہ ان کو اقتدار دیا جاتا۔ آج کی صورت سے جیسے خاصی اس کی مطابقت کی ہے، میں وہ بعد میں بتاؤں گا۔ چنانچہ بے نظیر صاحبہ جو ہیں جب 88 کے اندر ان کو ایک کمپرومائز اقتدار ملا تو ان کو چین کی نیند نہ سونے دیا گیا۔ 1989 کے اندر ان کے خلاف
عدم اعتماد تحریک لائی گئی. پھر آپ سنتے ہو گے چھانگا مانگا ہوا جو نواز شریف کے گلے ڈالا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک پورے علیحدہ آپریشن تھا. فوج کا اپنا ISI کا مڈ نائٹ جیکل آپریشن تھا. اس ISI کے آپریشن میں جنرل حمید گل صاحب جو تھے، جنرل صاحب ہمارے دوست تھے اور بہت مہربان تھے، ان سے بہت میری شناسائی تھی. جنرل ضیاء الحق صاحب سے میری بڑی یاد اللہ تھی اور بہت ہی تفصیل سے ان سے میری میٹنگ ہوتی رہی تھی. تو جنرل حمید گل صاحب نے خود مجھے کئی دفعہ بتایا اور اکثر کہتے تھے کہ بے نظیر کے بارے میں وہ کنونس تھے کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے، پاکستان کے لیے خطرہ ہے اور اس کو روکنا جو ہے یہ ایک بڑا فرض اولی ہے. چنانچہ وہ سیاست جو ہے ہم نے بھی اس وقت اسی زاویے سے دیکھتے تھے اور بے نظیر صاحب کو روکنے کی کوشش کی گئی. عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی، وہ ناکام رہی. اب جنرل ضیاء الحق صاحب ایک آئین میں ترمیم کرا گئے تھے، اس میں 58(2)B جو ہے وہ ایک شامل کر گئے تھے آرٹیکل، جس کے اندر یہ تھا کہ صدر پاکستان جو ہے وہ کسی وقت بھی حکومت کو کچھ جو انہیں وجوہات ہوں گی تو اس میں وہ ان کو معطل کر سکتا ہے اور معزول کر سکتا ہے. چنانچہ باقی جب کچھ نہ چلا تو 1990 میں بے نظیر کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، ان کو گھر بھیج دیا گیا. اس میں 2-3 چیزیں اہم ہیں. بے نظیر صاحبہ کو خامت آصف زرداری، ان کے اوپر کرپشن کی بے پناہ الزامات لگے اور مسٹر 10% ان کا نام ہوا. اور جیسے نواز شریف اقتدار میں آئے 1990 میں الیکشن ہوئے تو اس میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنے، اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو زرداری صاحب جیل میں چلے گئے. اس سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ IGI کے جو پہلے ہیڈ تھے یا فاؤنڈر تھے وہ نواز شریف نہیں تھے. اس کے فاؤنڈر تھے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب تھے، جو بھٹو صاحب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے سندھ کے اندر. آخری وزیر اعلیٰ یہی تھے اور بلکہ بڑا عرصہ یہ رہے. اور دوسری بات یہ ہے جب 1990 کا الیکشن ہوا تو اس میں بھی IGI کے اس وقت قاضی حسین احمد صاحب جو تھے ان کی ٹرن تھی IGI کی سربراہی کے لیے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے کر دی اور جو الیکشن لڑے گیا اور وہ وزیر اعظم بنے. اب 1993 میں نواز شریف صاحب کو افتاد پڑی اور پھر اسحاق خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب کے خلاف ہو گئے. دلچسپ بات یہ ہے کہ 1993 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا تو آصف زرداری جن کو کرپشن کے چارجز اسی اسٹیبلشمنٹ میں لگائے تھے جو کہ اسی طرح تر و تازہ موجود تھی، انہوں نے آصف زرداری صاحب کو بلخ شیخ مزاری صاحب کی صورت میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی تو واٹر پاور کا وزیر بنا دیا. اب پھر 96 کے اندر بے نظیر صاحبہ کی حکومت جب دوبارہ اس کے نتیجے میں الیکٹ ہو کے آئی تو اسے معزول کر دیا گیا اور پھر نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی لے کے آئے. پھر 1999 کا مارشل لا جو ہے وہ مشرف صاحب کو لے کے آیا. اس دوران میں ایک فکر اہم ہے کہ جب 1988 سے لے کے 1990 تک بے نظیر کے خلاف جتنی کیمپینز چلائی گئیں تو جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کندھے جوڑے کھڑی تھیں، بلکہ ان کے مہروں کے طور پہ مؤثر تھیں. جب 1990 سے 1992 میں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف اقدامات کیے گئے اور ان کو اس نہج تک پہنچایا گیا کہ فائنلی ان کو ڈسمس کرنا پڑا تو بے نظیر صاحب اور پیپلز پارٹی جو تھی اسٹیبلشمنٹ کے مہرے کے طور پہ استعمال ہوتی رہی. پھر بین ہی 1994 سے لے کے 1993 سے لے کے پھر بین ہی 1993 سے لے کے 96 تک جب بے نظیر صاحب کی حکومت آئی تو نواز شریف صاحب اسی طرح باقی بھی جو پارٹیز تھیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاسی جماعتیں جو تھیں جماعت اسلامی اور ساری مل کے اور بے نظیر صاحب کی حکومت کو ہٹانے میں لگ گئی. پھر 97 کے بعد جب نواز شریف صاحب کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کیا گیا یا عدم استحکام کا شکار کیا گیا اور فائنلی ان کو جو ہے معاشرہ ملک میں ایک نئے نمونے کا لگا تو پھر سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو کی اکھاڑ پچھاڑ میں اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا مورا بنی رہی. ایک بات اہم اتنی ہے کہ مشرف صاحب نے کاف لیگ بنائی تو نون لیگ یا مسلم لیگ نون کو توڑ کے اور زیادہ تر اس سے اور پھر کچھ پیپل پارٹی سے لے کے بنائی اور اسی طریقے سے باقی پارٹیز نے اس کے ساتھ حصہ لیا. لیکن 2008 میں جب ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی اور نئی صورتحال کا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو تھی بے نظیر کی شہادت کے بعد دوبارہ اقتدار میں آئی اور زرداری صاحب اس ملک کے صدر بنے اور یوسف رضا گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر بنے. تو اس دوران پھر 1-2 سال بعد میمو گیٹ آیا اور زرداری صاحب
کی اینٹ سے اینٹ پجا دی گئی، ان کو ایمبولینس پہ دبئی بھیجا گیا، بتایا گیا کہ وہ نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں، پاگل ہو چکے ہیں، وہ سارا دن بندوق لے کے فائرنگ کرتے رہتے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں۔ لیکن اہم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے اس میمو گیٹ میں پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرتے رہے۔ 2013 آ گیا، 2013 میں نواز شریف صاحب جو حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہوئی کہ 2013 کے اندر آصف زرداری صاحب جو 2008 میں بھی چاہتے تھے کہ پورے ملک کی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر ایک ایسا اتحاد ہو کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو سکے، انہوں نے بڑی توجہ کی۔ لیکن 2013 کے اندر جب آئے تو انہوں نے عملاً مسلم نون کی حکومت کے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، وہ صدر تھے، ان کا تھوڑا سا عرصہ رہتا تھا۔ لیکن 2014 میں پھر پاکستان کے اندر ایک سیاست نہیں، ریاست بچاؤ کے نام پہ ایک تحریک شروع ہو گئی جو اسٹیبلشمنٹ نے بڑی ایک سیڈل چلائی۔ اس میں امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ عمران خان جو کہ سیاسی طور پہ کوئی اتنے زیادہ مؤثر نہیں تھے، حالانکہ ان کو 2011-2012 میں ایک خاصی تقریب مل چکی تھی، لیکن 2013 کے الیکشن کے بعد وہ کوئی اس طریقے سے زورور ثابت نہیں ہو سکے تھے اور نواز شریف صاحب کو خاطر خواہ نقصان نہیں پہنچا سکے تھے، تو ان میں دوبارہ جان ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن اہم یہ ہے کہ مارچ تک عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں تعلقات جو ہیں اتنے بہتر ہو چکے تھے کہ نواز شریف صاحب نے جا کے عمران خان کے گھر ہائی ٹی لی اور آلموسٹ پورے پاکستان کے اندر ایک اتنا اچھا تاثر دیا کہ جیسے عمران خان اور نواز شریف جو ہے شیر و شکر ہو گئے۔ یہ ایک بات بھی اسٹیبلشمنٹ کو نہ بھائی، چنانچہ جب 2014 میں دھرنا شروع ہوا تو انہوں نے عمران خان صاحب کو آن بورڈ کیا، لنڈن پلان بنا جو میں اپنے اس میں بتا چکا ہوں۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ کہ اور اہم ہے اور اچھی ہے کہ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں جو اسمبلی میں بیٹھی تھیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، خصوصاً پیپلز پارٹی اور MQM اور جتنی جو نمایاں پارٹیز تھیں، انہوں نے اس دھرنے کے خلاف اسمبلی میں اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور دھرنے کو ساری جماعتوں نے مل کے ناکام بنایا۔ میں کہتا ہوں دھرنے کو ناکام بنانے میں دو اہم رول تھے، ایک جاوید ہاشمی صاحب کا تحریک انصاف کو چھوڑ کے پریس کانفرنس کر کے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ تش تش بام کرنا، اور ایک ساری جماعتوں کا مسلم نون کے پیچھے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو جانا۔ بدقسمتی دیکھیں کہ 2015 میں اسٹیبلشمنٹ، حالانکہ APS کا واقعہ ہو چکا تھا، بڑے بڑے سانحات ہو چکے تھے، لیکن اسی طرح جیسے جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل چھڑک کے اور انہوں نے پھر کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے 2015 میں پیپلز پارٹی اور MQM کو دھرنے میں شامل نہ ہونے کے سبق سکھانے کی ٹھانی، اور وہ کراچی پہنچ گئے۔ نواز شریف صاحب جو تھے ان کے ساتھ موجود تھے، اور وہ پہنچ گئے کہ زرداری صاحب کی ٹینشن بڑھ گئی، زرداری صاحب نے سخت الفاظ بھی یوز کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور لگتا تھا یہ پھر کبھی نہیں مل سکیں گے، جیسے نواز شریف صاحب نے استعمال کیے اس سے بھی سخت استعمال زرداری صاحب نے کیے تھے اور دبئی چلے گئے تھے۔ اتنے میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جنرل راحیل شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور ان کے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب سارے کراچی پہنچ گئے اور کراچی آپریشن شروع کر دیا۔ MQM پہ اور پیپلز پارٹی پہ ایک عطاب نازل ہو گیا، اور ڈاکٹر عاصم اور شرجیل اور MQM اور پھر الطاف حسین کا ایپیسوڈ آیا، پھر الطاف حسین نے خود ایسی احمقانہ حرکتیں کی کو پھنس کے رہ گئے۔ کراچی میں ایک الیکشن بھی کرایا گیا جس میں یہ تاثر ملے کہ MQM فارغ ہو گئی ہے، حالانکہ اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اور وہ الیکشن پھر MQM جیت گئی تھی۔ نبیل قبول کو ریزائن کروا کے الیکشن کروایا گیا تھا۔ اب 2015 کے بعد 2016 میں یکدم پیناما آیا، راحیل صاحب کی ایکسٹینشن کا ٹائم بھی آ رہا تھا 2016 کے اینڈ میں۔ جب پیناما پیپر سامنے آئے تو پیناما پیپرز کی آڑ میں ملک میں ایک نئی تحریک برپا کرنے کی کوشش کی گئی۔ نواز شریف صاحب کا نام پیناما میں نہیں تھا، لیکن ان کا نام آگے کر دیا گیا، اور پھر کوئی سچ جھوٹ کسی کی تمیز نہیں رہی، ایک طوفان بدتمیزی تھا۔ عمران خان صاحب پورے ملک میں لاک ڈاؤن کراتے پھر رہے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا کہ 2014 میں عمران خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے مسلم نون جیسی بڑی طاقتور پارٹی کو ہٹانا۔ وہ زرداری صاحب جس کے ساتھ ایک سال پہلے گالم گلوچ ہو چکی تھی ان کو آن بورڈ کیا، اور عمران خان اور زرداری صاحب جو ہے 2016 سے لے کے 2018 کے الیکشن تک یوں شیر و شکر نظر آئے، اور انہوں نے پھر جب یہ سیاسی جماعتیں مورا بنی اسٹیبلشمنٹ کا، اور ساتھ باقی سیاسی جماعتیں اور بھی اویلیبل تھیں، قادری صاحب پہلے سے موجود تھے، اس میں لامحالہ پھر نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اس کو بہت سفر کرنا پڑا۔ اسٹیبلشمنٹ دیدہ دلیری کے ساتھ میں سارے ڈپارٹمنٹس کو یوز کیا، نیب کو کیا، عدالتوں کو کیا، جج ارشد کی جو ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہوں گے،
واٹس ایپ کالز کے اوپر جی آئی ٹی بنی, جی آئی ٹی کے واجد ضیاء نے رفعتیں پائیں کہ کیا کیا عہدے ملے, یہ سارا کچھ چشم فلک نے پاکستان میں ہوتے دیکھا. اب 2018 اب یہ دیکھتے رہے کہ ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ بال بال بچ جاتی تھی, اور یہ سیاسی جماعتیں جو تھیں ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کر کے, رسوا کر کے, اور ایک دوسرے کے لیے عذاب جان بنی ہوئی تھی. عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی. عمران خان صاحب کی حکومت تقریباً آپ ایسا سمجھیں کہ وہی حکومت ہے جیسے مشرف صاحب کے وقت میں شوکت عزیز صاحب کی حکومت تھی, ایک بہت ہی کھٹ پتلی حکومت. اور اس کے اندر کیفیت اسی 80s والی ہو گئی کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی اور ایک طرف پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی تھے. آج پی ڈی ایم کی صورت میں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جے یو آئی اور اتحادی ہیں, اور ایک دوسرے اسٹیبلشمنٹ تھی. یہ وہ نقطہ تھا جو کل میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ 35-36 سال سے جس میں نے وقت تو لیا, لیکن یہ نقطہ سمجھایا کہ اصل لڑائی کبھی بھی سیاسی جماعتوں کی نہیں تھی. سیاسی جماعتوں کی لڑائی سیاسی ضرور تھی, اختلافات تھے, لیکن اس کو ذاتی لڑائی بنانے کے لیے سیاسی جماعتیں آمادہ نظر آئیں, اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا اور خود بچ بچا کے چلے گئے. میں ایک کال ہمیشہ استعمال کرتا ہوں, سن تزو جو ہیں چائنیز فلاسفر جو 3500 سال پہلے آئے تھے, وارئر بھی تھے, بہت بڑا جرنیل تھا. اس کا ایک کال ہے کہ آپ اپنے دشمن کو پہچانیں اور اپنی اوقات, اپنی حیثیت, اپنی طاقت کو پہچانیں, تو آپ کبھی زندگی ناکام نہیں ہوں گے. کامیاب ہونا تو خیر اور بات ہے, ناکام نہیں ہوں گے. یہی میں نقطہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اصل جھگڑا جو ہے سیاسی جماعتوں کا اسٹیبلشمنٹ سے تھا. اب اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے آج فرض کیا پی ڈی ایم کو ساتھ دے بھی دیتی ہے, جو کہ مشکل ہے کیونکہ گلگت بلتستان میں بھی یہی وعدہ کیا گیا تھا, پیپلز پارٹی کو آ گیا تھا ہم نیوٹرل رہیں گے اور اگر آپ جیت سکتے ہیں تو جیت جائیں. بظاہر لگتا تھا جیت جائیں گے. نیوٹرل رہنے کا یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے کسی بریگیڈیئر صاحب کا نام ہی دے دیا تھا کہ جنہوں نے سارا الیکشن کروایا, جو اب سنیں کشمیر پہنچے ہوئے کشمیر کا الیکشن کرانے کے لیے. چنانچہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دھوکہ ہوا. اب اس کے باوجود زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید اب دال دلیا گل جائے. اگر تو 2 دن بعد 3 دن بعد گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو پھر میں نے بتایا کہ یہ اس کے بعد بھی ضروری نہیں کہ عمران خان کی حکومت کو رخصت کرا دیا جائے. ایک ضرور ایک سٹیپ فارورڈ ہے کہ گیلانی صاحب کو سامنے کر کے بظاہر اس وقت لڑائی جو ہے عمران خان کی اور پی ڈی ایم کی سخت کر دو. یہ تو کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. عمران خان صاحب نے بھی خود اعلان جنگ کیا ہوا ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ لڑائی سخت سے سخت ہو جائے, اتنی سخت ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پی ڈی ایم کے ساتھ بات کرنا ممکن نہ رہے. اب اس جو اصل چیز ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام جیسے پاکستان کی چولیں لا دی اور ہم ہر درجے میں افغانستان, بھوٹان, سری لنکا, بنگلہ دیش, ان سے بھی تلویں درجے کے ملک بنتے جا رہے ہیں. ہمارا کباڑا نکلتا جا رہا ہے. ایستا ایستا ہم جو ہے کس طرف جا رہے ہیں. اس کیفیت کے اندر ہم ایک نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں, اور نیا کام یہ ہے کہ جی پی ڈی ایم جو ہے اس نے پھر اپنا آسرا ڈھونڈ لیا اسٹیبلشمنٹ سے. میں یہ نہیں کروں ڈھونڈ لیا, یہ جو تاثر آیا ہوا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے. میرا ہمیشہ موقف یہ ہے کہ جو بندہ جو ہے جن چیزوں کا ذمہ دار ہے اگر اس کو انڈو نہیں کر سکتا تو کم از کم آگے کے لیے وہ کام نہ کرے, کیونکہ آئین کی حکمرانی ہی واحد حل ہے. اب اگر آپ پی ڈی ایم کو آگے لے اور پرنالہ وہیں کا وہیں رہتا ہے اور آئین کی حکمرانی نہیں رہتی, اور اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا وہ رول ہے جو آئین کے اندر کہیں موجود نہیں ہے, نہ اس کا نیوٹرل رول موجود ہے, نہ اس کا حکومتوں کی کھوڑ کو چھاڑ کر رول موجود ہے. چنانچہ میرا خیال تھا کہ بے شک عمران خان کی حکومت رہ بھی جاتی اور یہی منوا لیتے آپ کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو اس میں سے نکال لے. مجھے یقین ہے کہ ایک دن کیا 1 گھنٹہ عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ٹک سکے گی اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو اکیلا چھوڑ دیں, کیونکہ پرویز الہی صاحب وغیرہ کا عمران خان صاحب سے گزارا نہیں ہے, ایم کیو ایم وغیرہ کا عمران خان صاحب سے گزارا نہیں ہے, کوئی بندہ ان سے خوش نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ڈنڈے نے ان کو ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے. وہ کئی دفعہ کہہ چکے اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہماری اس بندے سے جان چھڑوائی جائے, اور ویسے بھی وہ سمجھدار لوگ ہیں, ساروں کو پتہ چل رہا ہے کہ ملک کا باجا بج گیا ہے اور ملک کی ایسی تیسی پھر چکی ہے. چنانچہ اس کیفیت میں اصل تو ایک ایسا کانٹیکٹ لکھا جاتا ہے جس کا نواز شریف صاحب وغیرہ نے اور پی ڈی ایم نے اپنی تقریروں میں ذکر کیا. میں نے کل یہی کہا کہ مجھے اگر سننے میں
کوئی غلطی ہوئی ہے تو پلیز میری تصحیح کر دیں کہ پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ ہمارا جھگڑا عمران خان صاحب سے نہیں ہے. وجہ نزاع اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر رول ہے. پاکستان کی تکلیفیں جو ہیں، پاکستان کی پریشانی جو ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے اندر رول ہے. اس کو کس طریقے سے کنفائن کیا جائے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ کیوں چاہتی ہے، کھل کے بتائے کہ اس کو اس لیے چاہیے. یہ پاکستان کی سالمیت کے ضروری ہے، یہ وسیع تر قومی مفاد کے لیے ضروری ہے. کھل کے آئیں، سامنے بتائیں، لوگوں کو بھی کانفیڈنس ملے، ایک عام آدمی کو بھی پتا ہو کہ ہم کس طرح جا رہے ہیں. میرا خیال ہے مجھے اب اس بات کو وائنڈ اپ کر دینا چاہیے. اور بات صرف اتنی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کو جو کچھ مرضی کرے، ایک چیز کے اوپر اگر آپ بند رہے، بھلے جو اقتدار نہ ملے، بھلے سے اقتدار عمران خان 5 سال کی بجائے 10 سال حکمران رہے، کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی نافذ کی جائے. کیونکہ اس سے یہ ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو کوئی نوکری پیشہ ہیں، خصوصاً عسکری اداروں کے ہیں، جو عام شہری جن کو سیاست سے تعلق نہیں ہے، وہ میڈیا کے اوپر اس طرح کا بہیمانہ میڈیا کو کنٹرول کر استعمال کر کے، اور جمہوریت کو اور آئین کو اور سیاستدانوں کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کی نفرت ہو گئی ہے. یہ ہم 60s میں کر چکا، ایوب خان کے وقت میں ان کو ایبڈوز کر کے. ہوتا ہی ہے کہ ہر دفعہ یہ لوٹ ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم دوسری کو لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب، بے نظیر صاحب، عمران خان صاحب یہ اس لوٹ سے کم تر ہیں جو پہلی لوٹ تھی، اور یہ وہ لوگ، ان لوگوں میں بہت کمی پیشی ہے. پہلی کو بھی آپ نے ختم کیا، پھر دوسری کو ختم کیا، تیسری کو ختم کر رہے ہیں. پھر آپ کریں گے کیا؟ اس ملک کو کون چلائے گا؟ قبضہ 4 دفعہ آپ کر چکے ہیں، پھر بھی نہیں چلا. چنانچہ بات ایک یہ بات آخری ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اپنے وعدے پہ قائم رہے، اور 1973 کا آئین اصلی حالت میں، سوائے جو کہ اس میں میرا خیال میں 18ویں ترمیم اور جو احمدیوں کو اقلیت قرار دینے کی ترمیم ہے، اس کے علاوہ ساری چیزوں پہ خط تنسیق پھیر کے 1973 کا آئین بحال کر دیا جائے. اور 18ویں ترمیم بھی 1973 کے آئین کے عین مطابق ہے کہ اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ بتدریج صوبوں کو ان کے اختیارات منتقل کر دیا جائیں گے. اس کے علاوہ پاکستان کی بقا کسی اور چیز میں نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.